بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا حقیقت پسندی اور مسلمان اس وقت دنیا میں تاریخ کے اس عمل کے نتیجے میں کس موڑ پہ کھڑے ہوئے. میں ایک اور نقطہ آپ سے چاہتا ہوں اس کی وضاحت کریں. یہ جب فلسطین میں کوئی کشمکش ہوتی ہے ہمارے سامنے فوٹیجز آتی ہیں, فوٹوز, چھوٹے بچے پتھر مار رہے ہیں, معذور لوگ ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں, ایک جذبہ ابھارا جاتا ہے مذہبی رہنماؤں کی جانب سے کہ یہ جو ہمت فتوت اور جو ان کے اندر دلیری اور بہادری اس قوم میں ہے کہ ابھی تک رجسٹ کر رہی ہے, ارد گرد کے ممالک بھی اگر مل جائیں اور مسلمانوں حکمران اپنی عیاشیوں سے نکل کے اس ارض مقدسہ کے دفاع کو اپنا ہدف بنا لیں تو ایک ملک ہے اسرائیل وہ کیا کر سکے گا. اس جذبے اور اس ریشنل کو توڑنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ جن کے بارے میں آپ خیال کر رہے ہیں کہ یہ سب ایک ہو جائیں, یہ علامتی طور پر ہی صحیح ایک ہی جھنڈے تلے جمع تھے نا سلطنت عثمانیہ میں, پھر کیا کر لیا تھا؟ میرے بھائی میں نے توجہ دلائی ہے کہ پہلی جنگ عظیم کی شکست ہے جس نے تاریخ کے یہ اوراق آپ کے سامنے کھول دیے. مسلمان اپنی سیاسی وحدت کی آخری علامت کے تحت یہ جنگ لڑکے دیکھ چکے ہیں, اور اس کے بعد یہ گرد و پیش کے ممالک یہ بھی 3 مرتبہ حملہ آور ہو چکے ہیں اسرائیل پہ. آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ کیا نکلا, 48 میں کیا ہوا, اس کے بعد جنگ رمضان میں کیا ہوا. یعنی ہر حملے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل کے حدود بڑھتے چلے گئے. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک آدھ اس طرح کا اقدام اور ہو گیا بڑے پیمانے کے اوپر تو یہ جتنے اس وقت فلسطینی وہاں موجود ہیں وہ ان کو بھی دھکیلیں گے اسی طرح جیسے کہ اس وقت لاکھوں لوگ کیمپوں میں بھیج دیے گئے تھے, کبھی آج تک واپس نہیں آ سکے. تو بس مسئلہ ختم ہو جائے گا. یعنی یہ جو بستیاں آباد کی جاتی ہیں, آگے کچھ طاقت کی جاتی ہے, اس کے لیے کافی اہتمام کرنا پڑتا ہے. دنیا میں ایک نظم قائم ہے نا, یعنی کوئی بات آپ کو کہنی پڑتی ہے, کوئی ہیلا کرنا پڑتا ہے, تو حملہ کیجئے, وہ کہیں گے الحمدللہ. یعنی اس کے بعد آسان ہو گئی یہ منزل, آسان ہو گئی اس لیے کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں فتح حاصل کر سکیں. میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ فتح حاصل ہونی تھی تو اس وقت ہو جاتی. سلطنت عثمانیہ اس وقت آپ کمزور کہہ لیجئے, مزمل کہہ لیجئے, متحد تھی, اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود تھی, فیصلہ کیا تھا اس نے. یورپ تک میں اس کے مقبوضات اس وقت موجود تھے. تو کوئی قوم جب یہ فیصلہ کرتی ہے تو اس کے پیچھے اس کی طاقت, اس کے مقبوضات, اس کے وسائل, اس کے اسباب, اس کا علم, اس کی حیثیت, سب کچھ ہوتا ہے. جو آپ کے پاس تھا وہ آپ نے داؤ پر لگا دیا. تو اس وقت کون سی نئی تبدیلی آئی ہے؟ یعنی مسلمانوں نے نئی ایجادات کر ڈالی ہیں, سائنسی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے, مغرب اب مرہون منت ہو گیا آپ کا کہ آپ کی طرف دیکھے. ہم تو اس وقت مغرب کی بنائی ہوئی دنیا میں جیتے ہیں بیٹھے ہوئے. اس کو میں نے بیان کیا تھا بہت درد بندی کے ساتھ کہ در حقیقت ہم فاتح تھے, اب آپ اس کے خواب دیکھتے رہیے, لیکن ہم مفتوح ہو چکے ہوئے ہیں. اور مفتوحین کے لیے فاتحین نے, اور یہ فتح پہلے فتوحات کسی ایک علاقے میں ہوتی تھیں, ایک خاص خطے میں ہوتی تھیں, یہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا یہاں پر, بابر کی حکومت قائم ہو گئی, خوارزم شاہی نظم قائم ہو, عالمی سطح پر یہ نظم قائم ہوا ہے, اور فتح بھی عالمی سطح پر ہوئی ہے, اسی لیے عالمگیر جنگیں کہا جاتا ہے. تو ایک عالمی سطح کی فتح آپ مقامی لڑائیوں سے الٹ دیں گے, تبدیل کر دیں گے, کوئی امکان نہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ وہ شخص جو ابھی چند ہفتے پہلے یا مہینہ 2 مہینے پہلے رخصت ہوا ہے اور پوری قوم کی ملامت سہ کر رخصت ہوا ہے, وہ غیر معمولی دردمندی اور خیرخواہی کے ساتھ اپنی پوری زندگی یہی کہتا رہا. میرا اشارہ مولانا وحید الدین صاحب کی طرف ہے, یہ ان کا بہت غیر معمولی کنٹریبیوشن تھا. یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر وارث مظہری نے غلط نہیں لکھا کہ ملت اسلامیہ نے اس شخص کو مسترد کر دیا, لیکن سچا خیرخواہ وہی تھا, اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا کی نہیں امن مسلمانوں کی ضرورت ہے. یہ امن کا وقفہ ہمیں چاہیے, اس لیے تشدد, جنگ, اس میں جذبات کا اظہار, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پوری قوت انہی 3 اہداف کو حاصل کرنے پر لگا دیجئے. اگر آپ ان کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے بھی تاریخ اپنے اوراق الٹتی رہی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کے حق پہ فیصلہ کرے. ٹھیک ہے سر, عملی نوعیت کا سوال. 48 کے فیصلے کی آپ بات کرتے ہیں کہ جس وقت اقوام متحدہ نے ایک نزاع کا فیصلہ کیا, متعین کر دی حدود اور فلسطین کی, اور وہ جو شہر ہے اس کو